बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई बेटा मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। यहां से स्टार्ट होने लगी है लाहौर की बहुत ही मशहूर और तारीखी रोड, माल रोड, जिसे आप माल रोड के नाम से जानते हैं, सुनते हैं, पहचानते हैं। बहुत ही खूबसूरत और टू मच ग्रीन प्लेस है ये। और मेरे राइट साइड पे है टाउन हॉल। यहां से आगाज किया है हमने, बाइक पर है और मुकम्मल इस माल रोड का विजिट करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ एक बहुत बड़ा मंसूबा ज़ेरे गौर है, जिसे हुकूमत पंजाब मैडम मरियम नवाज साहिबा की ज़ेरे निगरानी में तामीर किया जाना है। और वो प्रोजेक्ट है क्या? वो है माल रोड को एक जदीद टूरिस्ट हब बनाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। बिल्कुल मॉडर्न टूरिस्ट हब होगा ये। माल रोड सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि लाहौर की तारीख, सकाफत और शनाख्त की अलामत भी है ये। इस सड़क पर लाहौर के कई अहम तारीखी अदारे और इमारतें मौजूद हैं, जिनमें लाहौर म्यूजियम, लाहौर चिड़ियाघर, पंजाब असम्बली, एचिसन कॉलेज और लाहौर हाई कोर्ट शामिल है। ये भी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है। और ये मेरी दाईं जानिब है म्यूजियम, अजायब घर। और हुकूमत ने यहाँ पे जो टूरिस्ट हब बनाने का प्लान कर लिया है, हुकूमत के इस प्लान को मैं दिल से खुशामदीद कहता हूँ। हुकूमत की जानिब से जो मंसूबा तैयार किया गया है, इसका मकसद ये है कि इस तारीखी सड़क को मजीद खूबसूरत बनाया जाए। ये राइट साइड पे एक कॉलेज की बिल्डिंग है, शायद ये फाइन एंड आर्ट कॉलेज, कुछ ऐसा कॉलेज है, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। इसके ऊपर लिखा भी होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई आर्ट कॉलेज है ये, ठीक। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है जो आपके लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है। और इस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ ही अंदर अनारकली, ये रमजान शरीफ के हवाले से इसको सजाया गया है, इस बाजार को। ये अनारकली बाजार है, लाहौर का बहुत ही मशहूर बाजार। लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए आते हैं और ये समझा जाता है कि एक सस्ता बाजार है दूसरे बाजारों की निस्बत। तो मैं बात कर रहा था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो मंसूबा तैयार किया गया है, इसका मकसद है इस तारीखी सड़क को मजीद खूबसूरत बनाया जाए, यहाँ सियाहत को फ़रोग दिया जाए और लाहौर की तारीखी इमारतों को महफूज रखा जाए। इस रोड पर बहुत सी तारीखी इमारतें हैं और आप जानते हैं कि पूरे लाहौर में इस टाइम, स्पेशली भाटी चौक वाली साइड पे, दाता दरबार के सामने बिल्डिंग्स का फसाड, यानी कि बिल्डिंग्स की रेनोवेशन शुरू है। अगर आप बात करते हैं लाहौर रेलवे स्टेशन से, लाहौर रेलवे स्टेशन से लेकर मीनार पाकिस्तान तक मुकम्मल बिल्डिंग का फसाड होगा। वो बिल्डिंग्स जो रोड के ऊपर हैं, जो फ्रंट पर है, सिग्नल ओपन हो गए, उन बिल्डिंग्स को हुकूमत पंजाब की तरफ से रेनोवेट किया जा रहा है। उस पर भी मैंने अलग से व्लॉग किया, आपने वो व्लॉग देखा भी होगा, यकीनन मजीद भी इंशाल्लाह करूंगा। तो मरियम नवाज साहिबा का ये माइंड है कि हमने लाहौर को एक दफा बदल के रख देना है, लाहौर की खूबसूरती में इजाफा करना है। आपकी राय इन प्रोजेक्ट के बारे में जो भी है वो मुझसे जरूर शेयर करना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे माल रोड की सैर करवाएंगे, मुख्तलिफ मुकामात दिखाएंगे और साथ साथ इस मंसूबे के बारे में तफसील से बात भी करते जाएंगे। ये है जीपीओ, जनरल पोस्ट ऑफिस। बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये और बड़ी तारीखी बिल्डिंग है ये इमारत ना सिर्फ डाक के निज़ाम का अहम मरकज रही है, बल्कि बरतानवी दौर की शानदार तामीरात की एक नुमाया मिसाल भी है। ये माल रोड जीपीओ चौक अनारकली के करीब है। 1887 में इसको तामीर किया गया था, इनके 1887 में। और जो डिज़ाइन था वो बनाया था इनका बड़े मशहूर इंजीनियर और ये जो बड़े ज़बरदस्त आर्किटेक्चर थे, सर गंगाराम, जिन्होंने ये डिज़ाइन बनाया था। और मैं इस टाइम कहाँ मौजूद हूँ? ये है अनारकली के बिल्कुल करीब है जीपीओ चौक। यहाँ पे सिग्नल बंद है। माल रोड पे अगर आप आते हैं तो सिग्नल आपको बंद नजर आएंगे, अक्सर सिग्नल बंद रहता है और बड़ी बड़ी देर तक सिग्नल बंद रहता है। ये लेफ्ट साइड पे येलो कलर की जो बिल्डिंग नजर आ रही है आपको, ये पीटीसीएल की बिल्डिंग है। अच्छा, मैं बात कर रहा था आपके साथ कि
GPO کی بات کر رہا تھا. تو ابتدا میں یہاں انارکلی بازار کے ٹیلی گراف آفس سے ڈاک کا نظام چلتا تھا. 1887 میں موجودہ GPO کی عمارت تعمیر کی گئی تاکہ پورے خطے کے ڈاک کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے. یہ عمارت اس زمانے میں ایک رابطے کا سبب اور اہم مرکز تھی جہاں سے خط، پارسل اور سرکاری دستاویزات پورے برصغیر میں بھیجی جاتی تھی. ابھی ہم اس چوک سے گزر رہے ہیں تو ہماری رائٹ سائڈ پہ ایک بہت ہی خوبصورت بلڈنگ آ رہی ہے جسے لاہور ہائی کورٹ کہا جاتا ہے. بالکل لاہور ہائی کورٹ یہ پاکستان کی بڑی عدالتوں میں سے ایک ہے جو پورے پنجاب کے قانونی معاملات کو دیکھتی ہے. 1919 میں یہ بنائی گئی تھی اور برطانوی دور میں اس کا نام لاہور چیف کورٹ تھا. پاکستان کے قیام کے بعد اس کا نام لاہور ہائی کورٹ رکھ دیا گیا. اب یہ آگے سگنل بند ہے تو یہاں کھڑے کھڑے میں آپ کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کا ذکر بھی کرتا جاؤں. مزید ہم اس پروجیکٹ کی بات بھی کریں گے کیونکہ کافی سفر ہے ہمارا، تو ذرا برداشت کر لیجیے گا مجھے. تو 1919 میں اس عمارت کی تعمیر مکمل ہوئی تھی اور یہاں سے پورے پنجاب کے بڑے قانونی فیصلے کیے جانے لگے. آج بھی لاکھوں مقدمات اسی عدالت کے ذریعے نپٹائے جاتے ہیں. سرخ اینٹوں کی برطانوی دور کی شاندار عمارت ہے. بڑے گنبد اور محرابی دروازے ہیں. یعنی سگنل بھی اوپن ہو گیا ہے. کلاسیکل انڈو سیسنک آرکیٹیکچر، سامنے بڑا سبز لان اور تاریخی دروازہ ہے. یہ عمارت مال روڈ کے تاریخی حسن کا اہم حصہ سمجھی جاتی ہے. ہم بڑھ چکے ہیں مزید آگے اور ہمارے سامنے ابھی بہت سی ہسٹوریکل بلڈنگز، ہسٹوریکل سپاٹس آنے والے ہیں. ابھی لاہور ہال روڈ بھی آئے گا اور آگے پینوراما شاپنگ سینٹر بھی ہے. اور ہال روڈ کی بلڈنگ آپ جانتے ہیں، نام تو سنا ہوگا ہال روڈ. میں آپ کو دکھا ہی دیتا ہوں ہال روڈ. ویسے وہ میں نے سوچا تھا کہ ہم ہال روڈ کہیں وزٹ کریں گے، لیکن چلے ہال روڈ ہے جہاں پہ لیپ ٹاپس، موبائل ایسیسریز، پھر LCDs کا بہت بڑا بزنس کیا جاتا ہے. تو یہاں سے اگر ہم جائیں گے لیفٹ تو ہم پہنچ جائیں گے ہال روڈ پہ. تو ہال روڈ کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. یہ مارکیٹ مال روڈ اور بیڈن روڈ کے درمیان واقع ہے. یہاں سے کیا کیا ملتا ہے؟ میں نے جیسے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ موبائل ایسیسریز، موبائل کیسز، LED LCDs، ساؤنڈ سسٹم، سپیکرز، کمپیوٹر، لیپ ٹاپس کے پارٹس، کیمرہ، CCTV سسٹم، سولر، الیکٹریکل سامان. اسی وجہ سے پورے پنجاب سے لوگ خریداری کے لیے یہاں آتے ہیں. یہاں سے ہال روڈ شروع ہوتا ہے. اس روڈ کا اصل نام لارڈ ہیلی فیکس ہے. یہ ایڈورڈ فریڈرک لنڈلی ووڈ کے نام سے منسوب ہے جو برطانوی دور میں ہندوستان کے واسرائے رہ چکے ہیں. وقت کے ساتھ یہ علاقہ ایک چھوٹی مارکیٹ سے ترقی کر کے پاکستان کی بڑی الیکٹرانکس مارکیٹوں میں شامل ہو گیا ہے. یہاں سینکڑوں دکانیں اور پلازے موجود ہیں. روزانہ ہزاروں لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں. یوٹیوبرز اور ٹیک ریویورز بھی اکثر یہاں ویڈیوز بناتے ہیں. حکومت پنجاب نے ہال روڈ کے سامنے بائکس کو اٹھا دیا تھا. دکانوں کے شٹرز ختم کر دیے تھے. لوگ باہر روڈ پر بھی آ کے اپنا سامان بیچتے تھے. حکومت نے اچھا سٹیپ لیا، ان کو یہاں سے ہٹایا، اٹھایا اور دکانوں کے اندر کر دیا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ موٹر سائیکلز کے لیے یہاں پہ کوئی پارکنگ سٹینڈ موجود نہیں ہے. پرائیویٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی منمانی سے بائکس کھڑی کرتے ہیں تو یہ پیسے وسے لیتے ہیں ان سے، جبکہ حکومت کی طرف سے کوئی پرمیشن یہاں پہ نہیں ہے. اور یہاں پہ پارکنگ سٹینڈ بھی نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں ایک اچھا زبردست انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازا ضرور بنائے تاکہ اتنی عوام کو سہولت مل سکے. اور بہت رش رہتی ہے یہاں پہ، پیدل گزرنا محال ہو جاتا ہے سچ میں اس روڈ پہ. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بجلی کی تاریں بھی آپ کو لٹکتی ہوئی نظر آئیں گی. ویسے تو حکومت پنجاب نے مال روڈ سے بجلی کی تاروں کو ہٹانے کے لیے ان کو انڈر گراؤنڈ کرنے کا کام شروع کیا تھا، لیکن وہ سٹاپ ہو چکا ہے. میں ہال روڈ سے باہر آ چکا ہوں. میری رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی ہے. اس کو کہتے ہیں مسجد شہداء. یہ مسجد دراصل ان مسلمانوں کی یاد میں تعمیر کی گئی تھی جو جلیاں والا باغ مسکر کے دوران شہید ہوئے تھے. یہ واقعہ 1919 میں امرتسر میں پیش آیا تھا جب برطانوی فوج نے نہتے مظاہرین پر فائرنگ کر دی تھی. اسی سانحے کے بعد لاہور میں اس مسجد کو شہداء کی یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا. اسی وجہ سے
اس کا نام مسجد شہداء رکھا گیا ہے۔ میری لیفٹ سائڈ پہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں پینوراما، یہاں پر بھی شاپنگ کی جاتی ہے۔ آپ نے پینٹ شرٹ لینی ہے، گارمنٹس کی کوئی بھی چیز لینی ہے، شوز لینے ہیں تو آپ یہاں سے بائی کر سکتے ہیں۔ ان کی پینوراما بھی آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہی آتا ہے۔ ابھی ایک چوک آ رہا ہے، اس چوک سے لیفٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شاندار ایک بلڈنگ نظر آئے گی جسے پنجاب اسمبلی کہا جاتا ہے۔ آپ کو پنجاب اسمبلی بھی دکھاتا ہوں میں، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ صوبہ پنجاب کی قانون ساز اسمبلی یہی ہے جہاں صوبے کے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ یہ عمارت ابھی تھوڑا سا وہ واپٹا ہاؤس ہے، یہ ہے وہ سامنے عمارت، یہ جو مینار ہے اس کے پیچھے یہ عمارت ہے۔ ویسے اس مینار کی وجہ سے اس عمارت کو چھپا دیا گیا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ یہ عمارت 1930 کی دہائی میں یہ تعمیر کی گئی تھی۔ برطانوی دور کی کلاسیکل اور اسلامی طرز تعمیر کا امتزاج ہے یہ بلڈنگ۔ یہاں منتخب اراکین اسمبلی MPAs بیٹھ کر قانون سازی کرتے ہیں۔ ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر بہت ساری مشہور بلڈنگز بھی آپ کو نظر آنے والی ہیں۔ پنجاب اسمبلی آپ نے دیکھ لیا، اور آگے چلیں گے تو گورنر ہاؤس بھی آپ کو ملے گا، وہ بھی واپس آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ چڑیا گھر، جناح پارک بھی، وہ سامنے زو آ گیا، زو بھی اسی روڈ پر واقع ہے۔ اور اس طرف یہ کیا ہے، یہ کوئی اچھا یہ الیکٹرک کی تو بس گزری ہے نا، یہ زو ہے۔ بسنت کی گاڑیاں ابھی تک بھی کھڑی ہیں، بسنت ختم ہو چکی، گاڑی ابھی بھی یہاں پہ بسنت کی چل رہی ہے۔ مائی ڈیئر فیملی، یہ پوری روڈ ٹورسٹ ہب ہوگا۔ آپ کو یہ سارا دکھانے کا مقصد پتہ کیا تھا؟ یہ ہے لیفٹ سائڈ پہ بلڈنگ الحمرا ہال اسے کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ لوگ اپنے فنکشن ایونٹس کرتے ہیں، کوئی مشاعرہ ہو تو وہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے۔ تو کسی بھی قسم کا کوئی ایونٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بہترین جگہ ہے یہ الحمرا ہال۔ تو لاہور زو کے ساتھ ہی آگے ہے باغ جناح، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ یہ آپ کو جو بلڈنگ لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے، میرا خیال ہے جیسے یہ گورنر ہاؤس ہے، کس کی بلڈنگ ہے یہ آپ بتائیں گے مجھے کس کی بلڈنگ ہے؟ مجھے تھوڑا سا ابہام ہو رہا ہے اس بارے میں، شک و شبہ ہو رہا ہے۔ آپ مجھے لازمی بتائیے گا اس بلڈنگ کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں۔ آپ میں سے کون کون ہے جو اس روڈ سے گزرتا ہے، گزر چکا ہے، یا جو خواہش رکھتا ہے یہاں سے گزرنے کی، اور آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے ویلوگ کس شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مزید اس پہ ہونے والی رینوویشن، جو کام ہونا ہے، جو ہیریٹیج ہب بنایا جائے گا اس حوالے سے۔ تو یہ سڑک بھی برطانوی دور میں تعمیر کی گئی تھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ لاہور کی سب سے اہم سڑکوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس سڑک کے دونوں اطراف بہت سی ایسی عمارتیں موجود ہیں جو 100 سال سے بھی زائد پرانی ہیں۔ یہاں آپ کو برطانوی دور کی تعمیرات بھی نظر آئیں گی، اور کچھ عمارتوں میں مغل طرز تعمیر کی جھلک بھی دیکھنے کو ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مال روڈ کو لاہور کا ہیریٹیج کوریڈور بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، حکومت کی جانب سے جو نیا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے، اس کے تحت مال روڈ کو ایک جدید سیاحتی مقام میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس منصوبے میں کئی دلچسپ چیزیں بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے یہاں کیفے اسٹریٹس بنانے کا پلان ہے، جہاں لوگ بیٹھ کر کھانے پینے سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ پھر اس کے علاوہ پیدل چلنے والوں کے لیے خوبصورت واک ویز بھی بنائی جائیں گی تاکہ سیاح اور شہری آرام سے یہاں گھوم سکیں۔ اسی طرح عالمی معیار کے ریسٹورنٹس بنانے کی تجویز بھی دی گئی ہے تاکہ مقامی اور غیر ملکی سیاح یہاں آ کر بہترین ماحول میں کھانا کھا سکیں۔ اس منصوبے کا ایک اہم حصہ اور تاریخی عمارتوں کی بحالی بھی ہے۔ جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پورے لاہور کے اندر بلڈنگز کی رینوویشنز کی جا رہی ہیں، جو مین روڈز پر بلڈنگز ہیں ان کی رینوویشنز کی جائے گی، یہاں بھی کی جائے گی، اور یہاں پہ وائرز کو انڈر گراؤنڈ بھی کیا جائے گا۔ یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا لاسٹ ایئر 2025 میں، پھر اس کو روک دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق لاہور شہر میں موجود 136 تاریخی عمارتوں کی مرمت اور بحالی کی جائے گی، جن میں مشہور گنگارام مینشن بھی شامل ہے۔ اسی طرح مال روڈ پر موجود ڈنگا سنگھ بلڈنگ، اس کی بحالی بھی ہوگی تاکہ اس کی اصل تاریخی شکل کو محفوظ رکھا جا سکے۔
दोस्तों इस मंसूबे के तहत लाहौर म्यूजियम के करीब मौजूद सड़क को एक टूरिस्ट स्ट्रीट में तब्दील करने का भी मंसूबा है। यहाँ कैफे, छोटे रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ सियाहती सरगर्मियाँ मुतारिफ करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक जदीद कैफे स्ट्रीट बनाने की भी तजवीज़ दी गई है, जहाँ लोग तारीखी माहौल में बैठकर वक्त गुजार सकेंगे। मकसद ये है कि असल जो लाहौर था उस लाहौर को दोबारा से और इसकी तारीख को दोबारा से जिंदा करना है। ये मंसूबा दरअसल इस बात की कोशिश है कि लाहौर की तारीखी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए इसे एक जदीद और आलमी मेयार के शहर के तौर पर पेश किया जाए। दोस्तों अगर हम माल रोड को गौर से देखें तो ये सड़क लाहौर की दो मुख्तलिफ तारीखी अतवार की नुमाइंदगी भी करती है। एक तरफ हमें मुगल दौर की झलक नजर आती है, जबकि दूसरी तरफ बरतानवी दौर की तामीरात भी मौजूद हैं। इसी वजह से ये सड़क न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक तारीखी अहमियत रखती है। यहाँ मौजूद लाहौर म्यूजियम पाकिस्तान के अहम तरीन अजायब घरों में से एक है, जहाँ तारीखी नवारदात महफूज किए गए हैं। इसी तरह लाहौर चिड़ियाघर इसी सड़क पर आपने देखा, बरसगीर के कदीम तरीन चिड़ियाघरों में से एक है। ये पंजाब असेंबली भी आपने देखी, एचिसन कॉलेज भी इसी रोड पर है, लेकिन मैं आगे नहीं गया, मैंने वापस टर्न ले लिया क्योंकि मैंने देखा कि व्लॉग ज्यादा लेंथी हो रहा था, तो मैंने उसकी लेंथ को शॉर्ट करने के लिए ताकि आप ज्यादा बोर ना हो, इसलिए मैं वापस टर्न ले लिया जनाब बागे जना के पास से। हुकूमत की कोशिश ये है कि माल रोड को इस तरह तरक्की दी जाए कि यहाँ आने वाले सयाहों को एक मुनफरिद तजर्बा हासिल हो। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो ना सिर्फ लाहौर की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि यहाँ सियाहत को भी फरोग मिलेगा। इससे मुकामी कारोबार को भी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि जब सयाह ज्यादा आएंगे तो होटल, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबार भी तरक्की करेंगे। इसके साथ हुकूमत तारीखी इमारतों की हिफाजत पर भी जोर दे रही है ताकि लाहौर का तारीखी विरसा महफूज रहे। एक और अहम बात जो हालिया मीटिंग में सामने आई है वो ये है कि माल रोड को एक पुरअमन और साफ सुथरा सियाहती इलाका बनाने की कोशिश भी की जा रही है। इसलिए हुकूमत ये भी चाहती है कि यहाँ बड़े जलसे जुलूस और एहतजाज कम किए जाएं, क्योंकि इससे ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं और रेस्टोरेंट्स के काम में भी रुकावट आ सकती है। अभी हम माल रोड पर सफर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ कई इमारतें मौजूद हैं, बड़ी तारीखें, बड़ी खूबसूरत इमारतें भी हैं। सिग्नल्स यहाँ पे ये जरूर हैं, आपको रुकना पड़ता है और ट्रैफिक को आपने फॉलो करना है, सिग्नल को फॉलो करते हुए यहाँ से जाना है, क्योंकि कैमरास लगे हुए हैं। अगर आपने कानून की वायलेशन की तो आपको चालान ठोक दिया जाएगा। अगर इन इमारतों की अच्छी तरह से मरम्मत की जाए और इसकी बहाली की जाए तो ये इलाका वाकई एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। दुनिया के कई शहरों में ऐसे तारीखी इलाकों को महफूज करके सियाहत को फरोग दिया गया है और लाहौर में भी ऐसा करना एक बहुत अच्छा कदम साबित हो सकता है। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो आने वाले सालों में माल रोड न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के सयाहों के लिए एक अहम मुकाम बन सकता है। दोस्तों आपकी राय क्या है इस मंसूबे के बारे में? आप क्या समझते हैं कि माल रोड को इसी तरह जदीद टूरिस्ट में तब्दील करना एक अच्छा फैसला है? यहाँ पे टूरिस्ट हब का बनाया जाना, ये फैसला आप किस निगाह से देखते हैं? आपके नजदीक इसकी राय क्या है? मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आप ही की बात पर आगे व्लॉग करना है, आप ही की बात को कोट करना है और आप ही की बात को हुकूमत के सामने रखना है, ताकि हम अपने पाकिस्तान में मजीद खूबसूरती में इजाफा करें। ये बिल्डिंग कौन सी आ गई है वापस? लेफ्ट जाएंगे, हाई कोर्ट भी है, टाउन हॉल भी आपको मिलता है इस तरफ, और बाकी बहुत से तारीखी मुकामात हमने अपने पीछे छोड़े हैं। यहाँ पे चलते चलते एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, शुक्र है सिग्नल खुल गया। आपने अगर अपने भाई का ये चैनल, यूट्यूब चैनल है मलिक सजाद रिजवी, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। और कुछ दोस्त कहते हैं स्टार्ट में वीडियोस नहीं मिल रही, सजेशंस में नहीं आ रही हैं, तो भाईजान बेल आइकन को लाजमी ऑन कर लें, घंटी का बटन है उसको प्रेस करें, तो लिखा आएगा ऑल पे क्लिक कर दें, इंशाल्लाह आपको मेरे व्लॉग्स मिलते ही रहेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि मैंने
اس پروجیکٹ کے علاوہ بہت سے پروجیکٹس پہ کام کیا ہے اور کر رہا ہوں. لاہور میں ہونے والی خوبصورتی ڈیولپمنٹس کو آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو سگنل بند ہے, ہم رک گئے ہیں, اور حکومت پنجاب نے اسی مال روڈ کو ٹورسٹ ہب میں کنورٹ کرنے کا پلان کر لیا ہے. کام کب شروع ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا. اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کیا تجاویز ہیں, وہ بھی شیئر کر. میں جو میرے مائنڈ میں ہے میں وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلے تو تاریخی عمارتوں کی مکمل اور معیاری بحالی کی جائے تاکہ ان کی اصل شکل برقرار رہے. دنیا بھر میں ایسے تاریخی علاقوں کو محفوظ کر کے سیاحت کو بہت فروغ دیا گیا ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ مال روڈ کو زیادہ پیدل دوست بنایا جائے. اگر یہاں خوبصورت واک ویز, بیٹھنے کی جگہیں اور گرین ایریاز بنائے جائیں تو لاہور کو لوگ زیادہ وقت یہاں گزارنا پسند کریں گے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہاں نائٹ ٹورزم کو فروغ دیا جائے. اگر مال روڈ کی عمارتوں پر خوبصورت لائٹنگ کی جائے اور شام کے وقت یہاں ثقافتی سرگرمیاں منعقد کی جائیں تو یہ جگہ زیادہ پرکشش بن سکتی ہے. چوتھی اہم بات یہ ہے کہ یہ میری ایک سجیشنز ہے کہ سیاحوں کے لیے معلوماتی بورڈز لگائے جائیں جن پر ہر تاریخی عمارت کی تاریخ لکھی ہو, یہاں تک کہ آنے والے لوگوں کو لاہور کی تاریخ کے بارے میں بھی معلومات مل سکے. اسی طرح حکومت کو چاہیے کہ یہاں صفائی, سیکیورٹی اور ٹریفک کے نظام کو مزید بہتر بنائے کیونکہ یہ چیزیں کسی بھی ٹورسٹ مقام کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں. اگر ان تمام چیزوں پر صحیح طریقے سے کام کیا جائے تو مال روڈ لاہور نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے سیاحوں کے لیے بڑی پرکشش جگہ بن سکتی ہے. میری نظر میں اگر حکومت اس فیصلے کو سنجیدگی سے مکمل کرے تو لاہور واقعی ہی ایک عالمی معیار کا سیاحتی شہر بن سکتا ہے. کیونکہ جس نے آنا ہے اس نے یہاں پہ کچھ ایکسٹرا, کچھ ہٹ کے دیکھنا ہے تو یہاں پر پہنچنا ہے. آنے والا یقیناً دیکھے گا اور ہم پہلے ان کو دکھائیں گے. کیوں کہ بھئی وہ سرچ کریں گے پاکستان کے ٹورزم یا ٹورسٹ ہب, ٹورزم سپورٹس, تو ہم جب سرچ کریں, ہم ویڈیوز بنائیں گے, لوگ سرچ کریں گے, ویڈیوز دیکھیں گے اور انٹرنیشنل لوگ, دنیا یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے آئے گی. دکھانا ہم نے ہے, بنانا آپ نے ہے. آپ بنائیں, ہم دکھائیں گے. ڈسپلے کرنا ہمارا کام ہے, کام کرنا آپ کا کام ہے. اور یوں ہم بھی پاکستان کی تاریخ کو محفوظ کرنے میں کہیں نہ کہیں اپنا حصہ ضرور ڈال رہے ہیں. واپس آ چکا ہوں اسی چوک میں. یہاں سے ہم لیں گے اب رائٹ, اور رائٹ لیں گے تو پہنچ جائیں گے جی سی یونیورسٹی, جو بہت ہی اہم یونیورسٹی ہے. آپ کے ساتھ وہ یونیورسٹی بھی شیئر کر دیتا ہوں. یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ ہے ناصر باغ, جو بہت ہی مشہور باغ ہے. یہاں بہت زیادہ درخت ہیں. اس ناصر باغ کے اندر بھی ایک پارکنگ پلازا تعمیر کیا جا رہا ہے. تو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے حکومت پنجاب کو, جنہوں نے یہ پروجیکٹس لانچ کیے اور آگے مزید لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو جی ناظرین, کافی وزٹ کیا, کافی ٹائم ہو گیا آپ کو مجھے برداشت کرتے ہوئے, تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ میری رائٹ سائڈ پہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ بھی جی سی یونیورسٹی کا کیمپس ہے. میرے بالکل فرنٹ پہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ بھی جی سی یونیورسٹی کا مین کیمپس ہے. اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ رسول کے مان صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.